اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 47واں لیکچر ہے اور ہمارا آخری سپارہ چونکہ ختم ہو گیا ہے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے، تو پھر یہ مشورہ ہوا ہے کہ پہلے سپارے سے جو ابتدا سے جو ہے ترجمہ اور تفسیر ہو۔ آخری سپارہ اس لیے پہلے کیا تھا کہ یہ آخری سپارہ زیادہ تر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، تو انسان جب نماز پڑھے تو یہ آخری صورتیں پڑھے یا آخری سپارہ پڑھے تو اسے کچھ سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے آپ پہلے آخری سپارے کا ترجمہ کیا۔ اب یہاں سے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہوگی۔ تو پہلے ترجمہ سن لیں سورہ فاتحہ کا 3 آیتوں کا، پھر ان 3 آیتوں کا تھوڑی سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ حاصل کرتا ہوں، باللہ اللہ کی، اعوذ باللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، رجیم جو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی کس سے؟ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ بسم اللہ میں جو اسم ہے نا، اسم کہتے ہیں نام کو، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں، اور آگے لفظ اللہ ہے، اور آگے الرحمن الرحیم، رحمان جو سب پر مہربان ہے، رحیم جو بہت مہربان ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ ترجمہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہم تعریف کو کہتے ہیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ العالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالمین جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کیسے کہتے ہیں؟ ایک جہان، ٹھیک ہے، تو عالمین یہ جمع لایا، بہت سے جہان، عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ عالمین یہ کس کی جمع ہے؟ عالم کی، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ جہان کو، تو عالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت سے جہان۔ تو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ سب پر مہربان ہے، اور رحیم بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم یوم دن کو کہتے ہیں، دین جزا بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے جو کس کا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ رحمان جو وہ اللہ جو کس دن کا مالک ہے؟ یوم جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہوا، اور اب اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور اس کی 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 7 آیات ہیں، اور یہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے،
یہ ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے، پہلی صورت یہی ہے نا قرآن مجید کی، یہ ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے، اور نزول نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر جو ترتیب ہے نا وہ نزول کا اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آیتیں کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حالانکہ وہ کہاں پر ہے؟ آخری سپارے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ آخری سپارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو نزول یہ صورت نزول کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ اس ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے نا اس میں بھی پہلی صورت اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، دو تین فضیلتیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے نماز پڑھی، اور میں جب نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکلنے لگے، اور نکلنے سے پہلے آپ نے مجھے فرمایا کہ ابی میں تمہیں ایسی صورت بتاؤں گا جو پورے قرآن مجید میں سے اور تورات میں اور انجیل سے بھی افضل ہے۔ تورات میں بھی اس طرح کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، انجیل میں بھی اس طرح کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، اور اس قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے پہلے وہ صورت کا نام بتا دوں گا۔ ایسی صورت ہے کہ تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی، انجیل میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی، اور قرآن مجید میں خود ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا تاکہ مسجد کے نکلنے سے پہلے مجھے صورت کا نام بتا دیا جائے۔ فرمایا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا ابی تو نماز نہیں پڑھتا؟ نماز میں جو پہلی صورت ہے وہی ہے سورہ فاتحہ، جو نماز میں سب سے پہلی صورت پڑھی جاتی ہے وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا میں نے کہا سورہ فاتحہ، میں نے الحمد سے شروع کیا ولا الضالین آمین تک پڑھا۔ فرمایا یہی صورت ہے جو ایسی صورت ہے کہ نہ تورات میں ایسی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود اس قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ یہ صورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تینوں کتابوں میں ایسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم زور سے دھماکہ ہوا، تو جبرائیل امین نے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے کہ اس سے پہلے وہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلا تھا۔ آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے کوئی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا، اور آج وہ فرشتہ آیا جو پہلے اس سے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ فرشتہ آیا اور جبرائیل امین بھی بیٹھے تھے، وہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کو خوشی ہو، اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے لیے 2 نور لایا ہوں۔ میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ 2 نور لایا ہوں، وہ 2 نور ایسے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی پر وہ 2 نور نازل نہ ہوئے۔ وہ میں 2 نور لایا ہوں، وہ 2 نور ایسے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی پر وہ 2 نور نازل نہیں ہوئے۔ فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک نور یہ ہے، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں نا وہ ہیں، یہ 2 نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی پر یہ نازل نہیں ہوئے۔ تو آپ کے لیے خوش بختی اور آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے، یعنی اس کے ہر حرف پر نور ہی نور ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی تیسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کو نا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز سے مراد اس سورہ فاتحہ ہے۔ نماز سے کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس سورہ فاتحہ کو کون سا نام دیا؟ نماز کا نام بھی دیا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو ہے نماز تقسیم کر دی ہے۔ تو نماز سے مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام
جہانوں کا پروردگار ہے، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جس وقت وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، یہ میرے اور بندے کے درمیان۔ بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بندے نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں تجھ ہی کو مانوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا۔ تو فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اب اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کو کہتا ہوں مانگ، تو مانگتا کیا ہے؟ پھر ہم لوگ ہیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے، تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ اتنی بڑی صورت ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس ایک صورت کو پوری نماز کہہ دیا کہ میں یہ جو نماز ہے میرے اور بندے کے درمیان یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے، نصف ہے۔ تو اس نماز اس پوری صورت کو نماز کا درجہ، یعنی پوری نماز یہی ہے، باقی تسبیحات ہیں ساری۔ تو یہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بھی کافی فضیلتیں ہیں۔ اور اس صورت کا نام جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ، فتح کا ایک مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ اس صورت کا نام بھی سورہ فاتحہ ہے نا، اور فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ تو یہ صورت قرآن کو کھول دیتی ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے نا، یہ صورت قرآن کو کھولتی ہے نا، تو اسی لیے اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا، اور یہ صورت قرآن کو کھولتی ہے، یہ کھولنے والی ہے نا صورت کو، اس قرآن مجید کو، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کا نام سوال بھی ہے، اس صورت کا نام کیا ہے؟ سوال بھی ہے، کہ اس میں بندے کو سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس میں یہ میں بہت اہم چیزیں بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس صورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سوال۔ اس میں بندے کو مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ بندے جب تو مجھ سے مانگے، جب مانگنے والا کوئی مانگتا ہے تو وہ اس طریقے سے مانگتا ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے نا، میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتاؤں کہ جب مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر وہ اپنا تعلق بتاتا ہے اسے کہ میں تمہارا شہردار ہوں، میں تمہارا محلے دار ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے۔ پہلے اس بندے کی تعریف کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں تمہارا محلے دار ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ اور اس کے بعد تیسرا کام کیا کرتا ہے وہ مانگنے والا؟ کہ وہ اپنی کمزوری بتاتا ہے کہ میں انتہائی کمزور ہوں، اور میں بالکل جو ہے کمزور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا کام وہ کیا کرتا ہے؟ جو سوال کرنا ہوتا ہے وہ سوال کر دیتا ہے کہ اے یہ میرے سوال کو قبول کر دے، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے دے دے۔ تو فرمایا یہ طریقہ انسان کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریفیں اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب انسان اپنا تعلق بتاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اپنا تعلق بتاتا ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کیا کروں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے جو ہے یہ سیدھا راستہ دکھا۔ سب سے بڑی کامیابی انسان کو ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل گئی وہ سب سے کامیاب ترین آدمی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جب مانگنے کا جگہ لائی تو بندے سے کہا کہ تو مجھ سے یہ مانگ کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سوال۔ اس میں بندے کو سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ پہلا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، کیونکہ اس سے پورے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا نام اس صورت کا شافیہ بھی ہے، شافی۔ اس صورت کا تیسرا نام شافی بھی ہے۔ شافی، یہ صورت شفا دینے والی ہے، یہ صورت شفا دینے والی ہے۔ حقیقت میں تو شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایسی برکات رکھی ہیں کہ یہ رقیہ کے کام بھی آتی ہے،
ٹھیک ہے، کسی پر جنات ہوں یا کوئی بھی بیمار ہو تو اس کو آپ پڑھ کر یہ اس کو جو ہے دم کر دیں یا پانی چھڑک دیں، وہ دم والا پانی، تو اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے اسے صحت دے دیں۔ تو اس کے تیسرا نام کیا ہے؟ شافی بھی ہے۔ تو اس کے آپ صرف 3 نام، اور بھی کافی نام ہیں، تو اس کے 3 نام آپ یاد کر لیں، سوال بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، اور کیا ہے؟ شافی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنی بحث بہت ہے۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اس بات کو غور سے سنیں۔ عربی کے قاعدے کی روح سے، عربی کے جو قاعدہ ہے نا، اس کی روح سے رحمان اس ذات کو بولا جاتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کو ترجمے کا فرق نظر آئے گا۔ رحمان اس ذات کو بولا جاتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، ٹھیک ہے، ہر کسی پر ہو، بہت ہی وسیع ہو، رحمان اس ذات کو بولا جاتا ہے۔ اور رحیم اس ذات کو بولا جاتا ہے جس کی رحمت جو ہے بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر بھی ہو کامل ہو، مکمل ہو۔ یہ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق ہے۔ رحمان جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اور رحیم جس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر بھی ہو مکمل ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کی نعمتوں سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی اٹھا رہا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس کی رحمت جو ہے، یہ رحمان، یہ دنیا کے لحاظ سے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر کسی کو پہنچی ہے، کیا کافر، حتیٰ کہ جو اس کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اس کی رحمت پہنچ رہی ہے، اس کا رزق کھا رہا ہے وہ۔ اور رحیم یہ آخرت کے اعتبار سے، مطلب یہ ہے کہ آخرت میں رحم کس پر کرے گا؟ مسلمان پر کرے گا، کافر پر نہیں کرے گا، اور رحم مکمل کرے گا، مطلب یہ ہے وہ رحم کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ رحم اس بندے کو جنت تک لے جائے گی، جنت تک پہنچا کر لے کے جائے گی۔ تو رحمان اور رحیم ان دونوں کا ترجمہ، اسی لیے میں نے اس میں فرق ہے، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، یعنی سب پر، مسلمان کافر سب پر۔ رحیم بہت مہربان ہے، یعنی جب کل آخرت میں وہ اس کی رحمت مکمل ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، ٹھیک ہے۔ رب کا مطلب تربیت کرنے والا، رب کا مطلب پالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو جو پالنے والا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے۔ یہ حمد میں بھی کچھ تفسیر ہے لیکن یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آگے العالمین، عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان کو، عالمین بہت سے جہانوں کو۔ تو یہاں پر عالمین اس لیے لایا کہ انسانوں کا جہان اور ہے، فرشتوں کا جہان اور ہے، جنات کا جہان اور ہے۔ دیکھیں جنات آگ سے بنے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ روشنی سے بنے ہیں، اور اسی طرح انسان مٹی سے بنا، ہر چیز کا اپنا اپنا جہان ہے۔ تو نباتات کا جہان اور ہے، حیوانات کا جہان اور ہے، ستاروں کا جہان اور ہے، آسمان کا جہان اور ہے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، یعنی جتنے بھی جہان ہیں، جو کچھ بھی ہے ان سب کو وہ پال رہا ہے۔ پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی مکمل پرورش بھی کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے پوری کائنات میں خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، پوری کائنات میں وہ پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کی پرورش بھی اس طریقے سے کر رہا ہے جس کی وجہ سے پورا نظام اس وقت چل رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اس ذات جو مانگ کر دے۔
تو رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں بن مانگے دی ہیں، آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں تمام چیزیں دی. تو اور بہت سی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ ذات جو بن مانگے دے اور مانگ کر دے. تو الرحمن جو بن مانگے دے، الرحیم جو مانگنے پر دے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں پر یہ ترجمہ لکھا ہے. تو مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، جو مالک ہے روز جزا کا. ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ رب العزت ابھی بھی مالک ہے ہر چیز کا. روز جزا کی تخصیص کیوں کی ہے، اس کو خاص کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ علماء لکھتے ہیں کہ ابھی اللہ رب العزت نے جو ہے لوگوں کو ملکیت دی ہے، ملکیت دی ہے، مالک بنایا ہے. اگرچہ وہ ملکیت عارضی ہے، اگرچہ وہ ملکیت ناقص ہے، لیکن ملکیت ہے نا. میری بادشاہت، میری حکومت، میرا یہ مکان ہے، یعنی وہ ملکیت انسان کی ہے. یہ میری زمین ہے اور یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری گاڑی ہے. تو یہ ملکیت اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں دی ہے. اگرچہ یہ ملکیت ناقص بھی ہے، یہ ملکیت عارضی بھی ہے، عارضی ہے نا، ختم ہونے والی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ملکیت اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہے. لیکن کل قیامت کے دن مکمل ملکیت اللہ رب العزت کی ہوگی. یہ جو ناقص اور یہ عارضی ملکیت جو ابھی ہم لوگوں میں ہے، مطلب ہمارا گھر ہے یا میری حکومت ہے، یہ ناقص جو ملکیتیں ہیں، تو یہ ملکیتیں بھی کل قیامت کے دن نہیں ہوگی. مکمل اختیار کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس ہوگا. ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اس دن بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور بڑے بڑے لوگ بادشاہ کھڑے ہوں گے. اس وقت اللہ رب العزت اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. تم کہتے تھے نا میری حکومت، میری حکومت، میری حکومت، آپ بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. اس وقت اللہ رب جب کوئی نہیں بولے گا تو اس وقت اللہ للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے. تو مالک یوم الدین بتا دیا کہ جو جزا، روز جزا اور سزا کا مالک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی عمارت ہے اور وہ خوبصورت بنی ہے تو اس عمارت کی جو تعریف کرے گا، یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، تو اصل میں اس عمارت کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے، وہ عمارت بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر کوئی عمارت خوبصورت بنی ہو نا، کوئی محل، تو جب اس کی تعریف کی جائے تو اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے نا. اسی طرح کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف ہو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کے اندر کوئی اوصاف ہیں، تو وہ خوبی یہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو عطا کی ہے، اس کی بذات خود خوبی نہیں ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی جو بھی تعریف ہوگی وہ در حقیقت اس کا خالق مالک اللہ رب العزت ہے. تو در حقیقت وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ در حقیقت وہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف. فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اور جو روز جزا اور سزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق